حضرات، یہ ہماری زندگی کا جو سفر ہم طے کر رہے ہیں، یہ سفر ہمارا بہت جلدی ہمیں اپنی منزل کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ 20 والا 25 میں، 25 والا 30 میں، 30 والا 40 میں، یعنی کہ زندگی جو ہے وہ اپنی منزل کے قریب ہماری پہنچتی جا رہی ہے۔ اور انسان کی عظیم نعمتوں میں یہ ایک نعمت زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا جو حصہ اللہ رسول کی رضا، دین کی خدمت میں اور نیک عمل میں انسان کا گزر جائے، وہی اصل زندگی ہے۔ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے تھے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ حضرت قبلہ مولانا محمد حنیف صاحب مدظ اللہ العالی پلمہ سے تشریف لائے تھے۔ ادھر بھی رہتے ہیں، یہ چنی میں بھی رہتے ہیں۔ بہرحال ایک سمندر کو جیسے کہتے ہیں کوزے میں سمیٹنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ ان کی عمر میں درازگی نصیب عطا فرمائے اور انہیں سلامتی والی اور عمل والی قوت والی زندگی اللہ انہیں نصیب عطا فرمائے، کیونکہ ہر اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے جو دعا آپ کرتے ہیں، اس دعا کے کرنے سے جو حصہ اس کو ملتا ہے وہ حصہ آپ کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو ملت اسلامیہ اس ہماری زندگی کے اندر یہ نیک عمل جس کا ذکر حضرت کر رہے تھے، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی ہماری زندگی کا اللہ نے جسے مال دیا ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور عمل کا تعلق جو ہے یہ عمومی طور پہ ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، عمل کا تعلق جو ہے یہ انسان کے دل سے جڑا رہتا ہے، اور انسان کا دل جو ہے وہ خشیت رضائے الہی سے جڑا رہے تو یہ انسان کے زندگی کا بہتر حصہ جو ہے وہ اللہ سے انسان کا جڑا ہوا حصہ جو ہے وہ شمار ہوا کرتا ہے۔ آپ کے عمل میں جتنی محبت ہوگی اس محبت کا اتنا ہی اللہ آپ کو اجر جو ہے، ثواب جو ہے وہ بڑا چڑھا کے اللہ نصیب عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے کے چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، اے اللہ رب کائنات، جیسے لوگ مکہ سے محبت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں میں مدینے کی محبت بھی پیدا فرما دے۔ یا اللہ جیسے مکہ سے محبت فرماتے ہیں اس سے زیادہ مدینے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اور یہ محبت ہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جو مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اسے عظیم کامیابی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک دن وہ آیا، کیونکہ بابا اور بزرگ لوگ آج بھی فونوں سے موبائلوں سے محروم ہیں، اس وقت تو ویسے بھی موبائل کا سسٹم نہیں تھا۔ تو ایک مکے میں رہنے والے بزرگ تھے، حضرت جندہ بن زمیرہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بزرگ تھے، لکڑی کے آسے پہ چلتے تھے، یعنی کہ آسے کے سہارے پہ چلتے تھے۔ تو جب ان کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا۔ تو بات سب کس چیز سے ہے؟ محبت سے۔ عمل کا تعلق کس چیز سے ہے؟ محبت سے ہے، سننے سنانے سے نہیں۔ ملت اسلامیہ سننے کے لیے ہم دن بھر بیٹھے رہیں، سنتے رہیں، شام کو جب ہم جائیں ہمارے پلے ایک نقطہ بھی موجود نہ ہو تو دن بھر کا ہمارا بیٹھنا بیکار ہے۔ تو انسان کی زندگی کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہمیں تو نہ اللہ نے نور سے پیدا کیا نہ ہمیں آگ سے پیدا کیا، لیکن عمل اچھے کر رہے تو نوری مخلوق سے بھی ہم آگے بڑھ جائیں گے، اور برے عمل کر رہے تو نار سے بھی آگے ہو جائیں گے۔ تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فرمان خدا سنا انہوں نے تو دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ آخر میری زندگی کا آخری حصہ مجھے مدینہ جانا چاہیے، مجھے مدینہ میں جا کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمانی چاہیے۔ بچوں کو بلایا،
اب دنیا میں خواہشات ہوتی ہیں, ضروریات ہوتی ہیں, یہ مختلف ہوتی ہیں. مجھے کس چیز کی خواہش ہے وہ الگ ہے, آپ کو کس چیز کی تمنا ہے وہ الگ ہے. لیکن وہ بزرگ جب بچوں کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا مجھے مدینہ جانا ہے, مجھے مدینہ چھوڑ سکتے ہیں, بچے کہنے لگے بابا ہم تو اس وقت مجبور ہیں, فصل کا وقت ہے, ہم نہیں جا سکتے. اب یہ فصل کا وقت ہے نا, تو ملت اسلامیہ فصل کا وقت ہو, محنت کا وقت ہو, مزدوری کا وقت ہو, ملازمت کا وقت ہو, کوئی بھی وقت آپ پہ ہو, جب اللہ رسول کا حکم ہو جائے سارے وہ اپنے ضرورت کے وقت چھوڑ کے اللہ رسول کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. دین جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب فرض ہم پہ نماز فرض ہے تو فرض کا وقت ہو جائے سارے کام چھوڑ کے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. بچوں سے جب کہا بیٹا ہمیں مدینہ پہنچا دو, تو بچے کہنے لگے بابا ہم تو مدینہ نہیں جا سکتے, فصل کا وقت ہے. کہا پھر کیا ہوگا؟ تو بچے کہنے لگے بابا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ایسا کرتے ہیں ہمارے پاس اونٹ سواری موجود ہے, آپ کو اونٹ میں بٹھا دیتے ہیں, بابا آپ مدینے کی طرف چلے جائیں. اور یہ محبت جو ہوا کرتی ہے نا, یہ محبت جو ہوا کرتی ہے, بابا بلے شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں سب کچھ مٹا کے اپنا آپ سب ختم کر کے کسی کی رضا کے لیے جو کیا جاتا ہے اس سے محبت کہا جاتا ہے. یعنی اپنا سب کچھ لٹا تو جس کے لیے کیا جائے اسے محبت کہتے ہیں. اور یہ محبت نہیں ہوتی, دنیا جو ہے وہ ساری اپنے لیے. میں جب ایسا اٹھاتا مذاق کرتا رہتا ہوں, اور مذاق میں یہ بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم دنیا والوں کو تمام لالچیں جو جنت کی دیا کرتے ہیں, لیکن اپنے ہمارے جو لالچیں وہ صرف ساری دنیا کے لیے رکھی رہتی ہے. تو اس لیے جو لالچ ہم دنیا کو جنت کی دیتے ہیں اس سے زیادہ فرض ہم پہ عائد ہو جاتا ہے کہ ہم بھی جنت والے کام کیا کریں, جنت والے کام کیا کریں. تو بابا کو بٹھا دیا, اونٹ پہ بٹھا دیا, بابا جی جانے لگے. اللہ اکبر اللہ. بابا جی اونٹ پہ پچھلی عمر کا پچھلا حصہ بابا جی سواری پہ بیٹھ گئے, مدینے کی طرف سواری کو موڑ دیا. بچوں نے کہا بابا جی اللہ کے حوالے. بابا سے بہت پیار کرنا چاہیے, نوجوانوں بہت زیادہ پیار کرو. یہ بابا جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے خدا کی قسم اس بابا کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے. بابا بھی دعا کرنے لگے پترو جاؤ تھانو اللہ آباد رکھے, بستیاں رکھے, شادہ رکھے. بیٹوں نے بھی دعائیں دے, بابا کو رخصت کر دیا. لیکن بابا کا سفر پورا نہیں ہونا تھا, اللہ کو ایسا منظور ہو گیا. تو بابا وہ راستے ہی میں انتقال فرما گئے, وصال فرما گئے. تو صحابہ کو جب مدینے میں پتا چلا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو صحابی بزرگ آنا چاہتے تھے, اگر اللہ اتنی مہلت انہیں دے دیتا تو مدینے میں آ کے وصال فرما دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا یہ سوال کرنا تھا. رب کائنات کی رحمت کو جلال آیا, فرمایا میرے محبوب من خرج من بیت مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. جو مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لے, مدینہ میں اگر وہ نہ پہنچ سکے, کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے, اس کا اجر اللہ پہ فرض ہو جاتا, اللہ اسے پورا اجر عطا فرماتا. یہ ہماری زندگی مختصر سی زندگی ہے, اس میں نیک عمل کرنے کی ہمیں وقت کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے رب کائنات سے, رب کائنات کو ہمیں شاد و شادہ رکھ, رب کائنات ہمیں آباد فرما, پیار اور محبت والی, ایمان اور اصلاح والی, نیک عمل والی زندگی ہم سب کو نصیب عطا فرما. اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ انشاءاللہ اللہ سب کو سلامت رکھے. عید قربان بھی قریب ہے, تو عید قربان سے پہلے یہاں کمیٹی کے جو چند ممبران صاحبان ہوں گے, بہرحال سننے کے لیے تو میں بھی ممبر, سنانے کے لیے میں بھی سیکرٹری اور جنرل, لیکن کرنے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. چٹائی کے لیے بھی مولوی صاحب ہوں گے, بچھانے کے لیے مولوی صاحب ہوں گے, اٹھانے کے لیے مولوی صاحب ہوں گے. یہ مسجد ہے, اس کی جو دھول آپ کے جسم سے لگتی ہے, خدا کی قسم یہ دھول بھی کل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی. تو اگر اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ اگلے ہفتے سے پہلے یہ ترپال جو ہے یہ ٹانگی جائے اس مسجد کے لازمی, کیونکہ ترپال موجود ہے. کمیٹی کے 2-4 جو ممبران صاحبان ہیں, یہ طلت بھائی ہے, جو بھی دوسرے ہوں گے میں ان سے کہوں گا کہ یہ اچھے طریقے سے ٹانگ دی جائے. اگر کوئی بھی مشکل ہوگی, پرابلم ہوگی, وہ بات کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. السلام علیکم.